الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه الصلاة والسلام. کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمش و قمر ہما شما کے واسطے، بحر و بر شمش و قمر ہما شما کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے. معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ان کا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے ہمیں رمضان جیسا مبارک و مسعود مہینہ عطا فرمایا. رمضان المبارک کا مہینہ رحمت، مغفرت اور نجات کا مہینہ ہے. رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. رمضان المبارک کا مہینہ آخرت کی کمائی کا سیزن ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ایمان کی بیٹری چارج کرنے کا مہینہ ہے. رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے. رمضان المبارک کا مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے. رمضان المبارک کا مہینہ من جانب اللہ عطا کردہ ایک حسین تحفہ اور گفٹ ہے، نعمت ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ٹریننگ اور خود احتسابی کا مہینہ ہے. رمضان المبارک کا مہینہ پریکٹس اور تربیت کے ذریعے اپنے اندر تبدیلی لانے کا مہینہ ہے. رمضان المبارک کا مہینہ مجمع النور ہے. حضرات گرامی، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان المبارک کا مہینہ وہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. ہدی للناس، جو لوگوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، رشد و ہدایت کا منبع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل فرمایا. اس وجہ سے قرآن مجید کا اس مہینے سے خصوصی تعلق اور ربط ہے. لہٰذا ہمیں رمضان المبارک میں خوب قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر گر گرا کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی چاہیے. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اس سے یہ پتہ چلا کہ روزہ رکھنا اختیاری نہیں ہے کہ من میں آیا تو روزہ رکھ لیا اور من میں آیا تو روزہ نہ رکھا، بلکہ روزہ رکھنا فرض ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو شخص تم میں سے رمضان المبارک کا مہینہ پائے اس پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ ماہ رمضان المبارک کا روزہ رکھے. حضرات گرامی، آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کما کتب علیکم الصیام. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو پچھلی امتوں پر بھی فرض تھی اور دیگر مجالس میں بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے. اور آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعلکم تتقون. روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر
تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، طہارت کے خوگر اور تقوی شیار بن جاؤ، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہو جائے۔ روزہ رکھنے کا یہ مقصد ہے۔ حضرات گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں مشکات شریف کی حدیث ہے، ایک تفصیلی خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک فیہ، اے لوگوں تم پر ایک عظمتوں، برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ جلوہ فگن ہونے والا ہے، آنے والا ہے، جو بہت بڑا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا ہے، اور اس میں ایک رات ہے جسے شب قدر کہتے ہیں، جو ہزار مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، اور اس میں تراویح کو سنت قرار دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسا کہ انہوں نے فرض ادا کیا، کیونکہ ماہ رمضان المبارک میں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ صَوَابُهُ الْجَنَّةُ، کہ رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ مواسات، غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، خبر گیری کا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں لوگوں کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ اور جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ خصوصی تعلق کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے دار کے مائی کے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کو اتنی وسعت نہیں رکھتا ہے کہ وہ روزے دار کو افطار کرائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، کوئی ایک گھونٹ پانی پلا دے، ایک گھونٹ لسی پلا دے، ایک کھجور سے افطار کرا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دے۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کا مہینہ یہ بہت مقدس اور مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عبادت کرنے کے لیے شیطان کو مقرر دیا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147 میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو زنجیروں میں مقید کر دیتے ہیں، قید خانے میں بند کر دیتے ہیں، اور ایک طرف جہنم کے سارے دروازے کو بند کر دیتے ہیں، اور پورے رمضان مبارک تک جہنم کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا ہے۔ دوسری طرف وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منہا باب، اور کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا ہے۔ آگے فرمایا، وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ يَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، ایک ندا دینے والا، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، ایک خیر و برکت کے طرف گارو، آگے بڑھو، اقبل، اے شر و معصیت کے لٹیرو، اقصر، دور بھاگ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان مبارک میں ہر رات بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرات گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن الصیام والقرآن یشفعان، کل قیامت کے دن قرآن اور روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا، اے میرے پروردگار، میں نے تیرے بندے کو دن میں کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، بندہ روزہ رہا، اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے پروردگار، میرے رات میں تیرے بندے کو نیند کی لذتوں سے محروم کر دیا، بندہ مجھے پڑھتا رہا، اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ فیشفعان، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ حضرات گرامی، روایتوں میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، پھر الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، یہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری کا ذرا برابر بھی شائبہ نہیں ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ دن
یہ کھانے پینے سے رکنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیت سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھاتے پیتے نہیں ہے. اس بنیاد پر جب کوئی کھانے پینے سے رکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی تقرب حاصل ہوتا ہے. اسی کو الصوم الجز سے تعبیر کیا ہے. دوسرا حصہ اس حدیث کا یہ ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. اس پر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے. تمام عبادات کا بدلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیں گے, روزے کا بدلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیں گے. پھر اس روزے میں کون ایسی خصوصیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ روزہ کا بدلہ میں دوں گا. تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب اس کے علاوہ دیگر عبادتوں کا جب بدلہ دیا جائے گا اس میں فرشتے کا واسطہ ہوگا, فرشتے کے ذریعے اور اس کے توسط سے بدلہ دیا جائے گا. لیکن جب روزے کا نمبر آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا واسطہ ڈائریکٹ عطا فرمائیں گے. اس لیے فرمایا گیا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. حضرات گرامی, ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور تراویح پڑھیں. روایتوں میں آتا ہے, مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے اور یہ روایت بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سچ جانتے ہوئے رمضان مبارک کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. آگے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مبارک میں تراویح پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. آگے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ اور چاہے اس کو شب قدر کا یقین ہو یا نہ ہو پھر بھی وہ رمضان مبارک کی رات کی عبادت کرتا ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.